بریک پر جانے سے پہلے، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں اس شیر خدا کی، اس شہید اللہ کی، علامہ صاحب یہ کہیے گا کہ یہ تو سخی ابن سخی ہیں، لیکن کیا تاریخ میں ایسا کوئی جری ملتا ہے اتنا کچھ شجاعت جتنی مولا علی میں بھری ہوئی تھی؟ کیا کوئی اور تاریخ میں ایسا کبھی کوئی نظر آیا ہے؟ نہیں، یقیناً شجاعت ایسی ہے آپ کے اندر کہ تاریخ بشریت کے اندر کوئی ایسا شجاع نہیں ملتا، اور لوگ فخر کیا کرتے تھے، بڑے بڑے سورما اور پہلوان اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم علی کے سامنے آئے اور ہم فرار کر گئے، تو اس بات پر بھی ہمارے مقابل علی بھیجا، جی ہم علی کے سامنے آ کر فرار کر گئے، اس بات پر بھی فخر کیا کرتے تھے۔ اور کفار جنگ بدر کے واقعے کے بعد آپ کو ایک اور لقب دیتے ہیں، کہتے ہیں یسمونہ الموت الاحمر، علی وہ ہیں کہ جو سرخ موت ہیں، اگر ان کے سامنے چلے گئے تو صرف خون ہی خون ہے اور قتل ہی قتل ہے، اور اس کے سامنے اور بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے میں بات عرض کر رہا تھا کہ جنگ بدر کے اندر آپ کی کامیابی نظر آتی ہے، جنگ احد کے اندر نظر آتی ہے، اور جناب ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ احد کے میدان کے اندر سب چلے گئے تھے، اگر کوئی کھڑا رہا نبی اکرم کے ساتھ تو صرف علی ابن ابی طالب تھے۔ اور جنگ خندق کے مارکے میں بھی ایک خوبصورت سا پیغام ہمیں ملتا ہے کہ آپ یقیناً اللہ کی تلوار تھے، آپ یقیناً سب سے بڑے شجاع تھے، لیکن آپ نے جب عمر بن عبدود کو پچھاڑا ہے تو اس کے بعد عام طور پر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس کو مارا جاتا تھا اس کا سارا مال غنیمت لوٹ لیا جاتا تھا، اس کی تلوار لے لی جاتی تھی، زرہ لے لی جاتی تھی، کپڑے لے لی جاتے تھے، جو اس کے پاس امامہ ہے، جو بھی چیز اس کے پاس موجود سب لے لی جاتی تھی۔ اور عمر بن عبدود کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب آپ واپس لوٹے ہیں تو عمر کی بہن اپنے بھائی کے لاشے پر آئی مرثیہ پڑھنے کے لیے۔ اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ خواتین آتی تھی، اپنے جو گھر والے ہوتے تھے ان کے مرثیہ پڑھتی تھی اور روتی تھی، لیکن جب وہ پہنچی ہے تو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ سارا سب کچھ سالم موجود ہے اور کوئی چیز نہیں لوٹی گئی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اپنے بھائی کا مرثیہ پڑھے، علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر، کہ کس کریم نے مارا ہے اس میرے بھائی کو، کہ جس کا حسب و نسب اتنا پیارا ہے، جس کا خاندان اتنا شریف ہے، کہ مارنے کے بعد نہ تلوار لوٹی ہے، نہ زرہ لوٹی ہے، نہ خود لوٹی ہے، کوئی چیز نہیں لوٹی گئی۔ تو قاتل کی زبان سے بھی آپ کے بارے میں قصیدے ہی سنے گئے۔ اور یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی واحد ایسی صفت ہے جو کائنات میں شاید کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے، کہ آپ جامع الازداد تھے، یعنی جو ضدیں ہیں وہ آپ کے اندر جمع ہو گئی ہے۔ عام طور پر جو سرحدوں پہ جا کر لڑنے والا ہوتا ہے، جو دشمنوں کا مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ اتنا سخت دل ہو جاتا ہے لڑتے لڑتے کہ جب وہ چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہے، کوئی مریض کو دیکھتا ہے تو وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی شجاعت کے اندر، اپنے غرور کے اندر چلتا ہے۔ لیکن آپ وہ ہیں کہ جہاں پر آپ اتنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے والے تھے، وہیں پر یتیم اگر کوئی آ جائے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو شہد کھلانے والے، آپ یتیم کو اپنی گود پہ بٹھانے والے۔ حتیٰ ایک صحابی کہتے ہیں جناب ابو طفیل کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو لوددت انی کنت یتیما، میں نے یہ خیال کیا کہ کاش میں بھی کہیں یتیم ہوتا، تو میرے ساتھ بھی علی مرتضیٰ ایسا سلوک کرتے۔ تو وہ آپ کے نرم دلی ہے اور کفار کے مقابلے میں وہ آپ کی سخت دلی ہے۔ جب آپ مصلی عبادت پر آئیں تو آپ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے، کہ زین العابدین علیہ السلام یہ فرمائیں۔ یہ جو بات بتائی نا کہ شجاعت، اور یہ قرآن مجید نے تو مومنین کی صفات میں مومنین کی صفات والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح کے اندر یہ بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے، اور خاص کر کے وہ مومنین جو آپ کے ساتھ اس وقت فتح کے بعد فتح مبین کے وقت موجود تھے، اس کے لیے بتایا ہے اللہ تعالیٰ شان میں، ان کی شان میں یہ آیت اتری ہے کہ یہ مومنین جو آپ کے ساتھ موجود، ان کی شان یہ ہے کہ جب یہ کفار کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو شدید ہوتے ہیں، اور جب اپنے مومنین کے درمیان ہوتے ہیں تو رحم دل ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ مصلی عبادت پر آئے تو آپ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں، کہ امام زین العابدین فرمائیں جب ان کی عبادت کو دیکھنے کے بعد کوئی تعجب کرے تو فرماتے ہیں کہ من یقوی علی عبادت علی، کون ہے کہ جو ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کی عبادت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر کیفیت عبادت بھی ایسی کہ ابو دردہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ میں علی کی نماز کو دیکھ رہا تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھتا رہوں کس طرح سے نماز پڑھیں، آپ کا گریہ کیسا ہے، آپ کی تضرع کیسی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ اچانک علی گر گئے، اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں علی کو موت تو نہیں آ گئی، تو میں جلدی سے گیا در سیدہ پر، میں نے کہا کہ فاطمہ ایک بری خبر لے کر آیا ہوں کہ علی کو موت آ گئی۔ تو کہا کون ایسا ہے کہ جس نے علی کو مارا ہو؟ تو کہا نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، علی نماز پڑھ رہے تھے، اتنا رو رہے تھے اور روتے روتے وہ گر گئے اور موت آ گئی۔ کہا ابو دردہ تو نے ایک مرتبہ علی کی نماز ایسی دیکھی ہے، میں تو روزانہ علی کی ایسی ہی نماز دیکھتی ہوں کہ جب مصلی عبادت پر ہوتے ہیں تو خدا کے سامنے اسی طریقے سے گر گڑاتے ہیں، اور دعائے کمیل کے اگر جملے پڑھیں تو انسان ہل جاتا ہے کہ کیا آپ نے فرمایا ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی،
اور فرماتے ہیں کہ الہی حبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، پروردگار اگر قیامت کے میدان میں تجھے مجھے دور کر بھی دیا، میں وہاں کی سختی تو برداشت کر لوں گا، لیکن تیری جو جدائی ہوگی وہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کیا درس دیا ہے علی ابن ابی طالب نے، گویا ساری انسانیت کو اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے، تم کتنے ہی بڑے عبادت گزار ہو، کبھی اپنی عبادت پر گھمنڈ نہ کرنا، خدا کے سامنے ہمیشہ لو لگائے رکھنا، اگر گنہگار بھی ہوگا خدا کے ساتھ لو لگائے گا تو خدا اس کی بھی ضرور سننے والا ہوگا۔ بے شک۔ ہاں میں عائشہ، ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کیا شجاعت ہے، کیا سخاوت ہے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ درخت کی چھاؤں کے نیچے سخت جو کی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہیں، خود تو لوگوں کو کھلا رہے ہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں جناب علی کے کس پہلو کی بات کروں؟ ان کے باب العلم ہونے کی بات کروں، ان کی یتیموں کی پرورش ہونے کی بات کروں، ان کے کعبہ میں ولادت کی بات کروں، ان کے فاتح خیبر ہونے کی بات کروں، ان کے حیدر کرار ہونے کی بات کروں، ان کے اسد اللہ ہونے کی بات کروں، ان کے میں کس پہلو کی بات کروں کہ جب وہ یتیموں کے ساتھ ہوں تو ان کے لیے سواری بن جائیں اور پشت پر سوار کریں؟ میں ان کی کس جز کی بات کروں کہ جب رکوع میں ہوں تو زکاتیں ادا کریں؟ میں ان کے کس عمل کی بات کروں کہ جب وہ سلطنت کے منصب پر فائز ہوں تو جب اپنی باری آئے تو چراغ کو بجھا دیں اور سلطنت کی باری ہو تو چراغ کو جاری رکھیں؟ یہ ہیں وہ علی۔ علی کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں امام علی مقام امام حسن سے، کیونکہ آپ کی فصاحت اور بلاغت بہت مشہور تھی، امام حسن سے پوچھتے ہیں عقل کیا ہے؟ اب ہم جو ایسا بندہ تو نہیں سمجھ سکتا نا کہ عقل کیا ہے۔ جناب حسن جواب دیتے ہیں، ایک چھوٹا بچہ جواب دے رہا ہے اپنے باپ کو، عقل وہ ہے کہ جب بات کرے تو اسے سمجھ لے اور جو سن لے اسے محفوظ کر لے۔ تو جناب علی نے اپنے بیٹے کو، شہزادے کو سینے سے لگایا۔ یہ وہ علی ہیں کہ جو عطا ہی عطا کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جب کوئی در سیدہ پہ آیا تو اپنے حصے کی بھی روٹی علی نے دی ہے اور اس پر 12 آیات نازل ہوئی ہیں، روٹیاں 5 گئی ہیں، آیات 12 آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں لحمو کا لحمی، دمو کا دمی کہا ہو، تو ہم ان کی مناقب، ان کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک عورت جا رہی ہے مشکیزہ لے کر اور گھر پہنچی ہے تو پیچھے پیچھے علی ہیں، دیکھا کہ یتیم بچے رو رہے ہیں، تو جناب علی سامان لے کر گئے ہیں، رزق وغیرہ، اور دیا، اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اب 2 کام ہیں۔ پوچھا اس سے، کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ تو اس عورت سے پتہ ہے کیا کہا ہے جناب علی نے؟ ہم جیسا ہوتا تو راشن دے کر ہم کہتے ہیں کہ بس کام مکمل، لیکن یہ علی ہیں، کہتے ہیں کہ 2 کام ہیں، یا تم کھانا بنا لو یا میں کھانا بنا لیتا ہوں، یا تم بچے سنبھال لو یا میں بچوں کو کھلا دیتا ہوں۔ اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ مولا حسن اور مولا حسین کو بھی ساتھ لے کر جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ ان بچوں کے ساتھ کھیلو تاکہ ان کا غم کم ہو، انہیں ہنساؤ تاکہ یہ مانوس ہو جائیں۔ آج کی دنیا کے اندر ہمیں ایسا شجاع، ایسا بہادر، ایسا رحیم، ایسا کریم، ایسا شخص جو بستر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر لیٹا ہو اور یقین ہو کہ کفار کی تلواریں جو ہیں وہ ننگی ہیں، اور علی کا یہ مزاج ہے کہ بستر رسول پر یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلی ایسی نیند نہیں آئی ہے جیسی اس رات مجھے نیند آئی ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر جا رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو کیا تسلی دی ہے؟ اے علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، یعنی کہ اگر علی نہ ہوتے تو یہ جو قومیں ہیں پیچھے ہلاک ہو جاتی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جناب علی کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے، کیونکہ جنگیں ہم جتنی دیکھتے ہیں، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، ہر ایک مقام پر، اور خیبر میں تو مطلب ختم ہی ہو گئی نا۔ اس میں بس ایک چیز میں ایڈ کر دوں ناظرین آپ کی وضاحت کے لیے،
یہ جو ابھی عائشہ نے جو صرف روایت کی طرف اشارہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہ فرمایا، لیکن کچھ لوگ اس کو ختم نبوت پر ڈاکہ نہ سمجھیں، اس لیے ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ پوری جو روایت ہے وہ یہ کہ علی میری نسبت تمہارے ساتھ ایسی ہے جیسی موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بہت واضح، بہت کیٹیگوریکل، بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا رہا ہوں یعنی کہ اگر نبی صلی اللہ کسی علیہ کو وسلم کوئی فیصلہ کرنا ہے، کسی کو کوئی مدد چاہیے، کسی کو، کیونکہ علی کو حضور نے کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مددگار اس کے علی مددگار ہیں، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں، جس کا میں رہبر ہوں اس کے علی رہبر ہیں۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، جہاں حق ہوتا ہے وہاں علی ہوتے ہیں، اور جہاں علی مڑتے ہیں وہاں حق مڑ جاتا ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مرتبہ، مقام ہے۔ اور آج کے انسان کو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے، 4 مقدس ہستیاں جن کی محبت واجب ہے، ان میں جناب علی کا نام سر فہرست ہے۔ تو یعنی کہ جس کے دل میں مومن تم سے علی محبت رکھے گا اور منافق ہمیشہ تم سے بغض رکھے گا۔ کیا کہنے، کس سے اہتمام کیا یہاں پہ؟ مفتی صاحب ذرا اب یہ میں جاننا چاہوں گا، آپ یہ بھی بتائیے گا کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں، ہم نے آپ کے بارے میں یہ بھی دیکھا کہ آپ کی پیدائش ہوئی، آپ نے یہ بھی بتایا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ہاتھ میں آئے، آپ آنکھیں کھولیں آپ نے، یہ ساری چیزیں ہوئیں، پھر وہ بچپن جو تھا آپ کے ساتھ گزرا، آپ پرورش ہوئی۔ جو آپ کے کچھ ایسے واقعات اگر آپ ہمیں بتا سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایسے وہ ہوتے تھے کہ جیسے وہ کیا اونٹ کا جو بچہ ہوتا تھا، وہ کبھی وہ سواری، وہ اونٹ کے آگے، اونٹنی کے آگے چلا جاتا تھا، کبھی پیچھے، کچھ روایت میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ میں چاہوں گا وہ بچپن کے ان کے کچھ واقعات ہمیں بتائیے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تھے جب، تو کیا کیا ایسی چیزیں ہوتی تھیں؟ دیکھیں مکے میں قحط پڑتا ہے، اور مکے میں اتنا شدید قحط ہوا کہ حضرت جناب ابو طالب جو ہے وہ کثیر العیال تھے، تو حضرت عباس نے اور نبی علیہ السلام مشورہ کیا کہ ہم جناب ابو طالب سے کچھ بچے نا ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اب حضرت عباس اور نبی علیہ السلام بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ کس کو رکھیں گے، آپ کس کو رکھیں گے۔ نبی السلام نے پوچھا، چچا عباس یہ بتائیں میں کس کو رکھوں گا؟ بے سخت حضرت عباس نے کہا تھا، میں کیا پورا زمانہ کہتا ہے کہ تم علی سے محبت کرتے ہو؟ اور جیسے حضرت عباس نبی السلام دونوں ساتھ گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھے نبی السلام اور ایسے ہاتھ کھولے، جب آواز دی ہے علی، اور تو علی ایسا سینے سے لگا ہے کہ جب تک علی حیات سینے مصطفیٰ سے ہٹا نہیں، اور آج بھی نبی علیہ السلام کے دل کے اندر علی ہے۔ اور میں وہ ایک روایت پڑھ دوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ بھی محبت تھی، جبھی کفار جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی ذاتی مقدسہ پر بہت زیادہ حملے کیا کرتے تھے، اور مولا کائنات کے حوالے سے چمگوئیاں کیا کرتے تھے، کیونکہ نبی اسلام۔ اچھا ایک اور دیکھیں، یہ ہے حدیث جامع ترمذی کی، نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں طائف کے میدان سے، اور پھر وہاں پہ نبی اسلام نے کچھ مولا کائنات کے کان میں کچھ کہنا شروع کر دیا۔ جب کہنا شروع کر دیا تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چچا زاد سے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں باتیں نہیں کر رہا، بلکہ اللہ اس کا رسول علی کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے، یعنی کہ آپ اس میں ترمذی کے مطابق 8 سال کی عمر میں آپ نے، جیسے نبی اسلام نے کلمہ کا اعلان کیا تو آپ نے پہلا پڑھا، ٹھیک، 8 سال سے پہلے کس کی تربیت میں، کس کی آغوش میں، کس کی بات سنتے ہیں، پاس رہتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ یعنی کہ مزاج قرآن کے آنے سے پہلے جو مزاج قرآن کو سمجھے اسے علی کہتے ہیں۔ کیا کہنے، جو انداز قرآن کو سمجھے اسے علی کہتے ہیں، جو نصرت کرے اسے علی کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول کا مددگار اسے علی کہتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ زبیر بھائی مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ 8 سال کی عمر میں ذوالشیرہ اس وقت قرآن کی آیت کا مصداق بن جائے اسے علی کہتے ہیں۔ لوگ رسول سے محبت کریں، اللہ اکبر کر، میں قرآن سے پوچھوں میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کہتا ہے رسول سے محبت کرو، جو رسول سے محبت کرے اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اس کا پیارا بن جاتا ہے۔ تو کائنات میں 8 سال کے بچے کا دوست ہے اللہ،
8 سال کے بچے کا پیار ہے اللہ، 8 سال کے بچے کی محبت ہے اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے، اور پھر مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عبداللہ ابن عباس مفسرین کے امام کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ 300 آیات اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے۔ تو حضرت علی کہتے تھے مجھے معلوم ہے قرآن کی آیت، کتنا بڑا مفسر ہو، محدث ہو، متکلم ہو، وہ نہیں جانتا کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے، شان نزول، یہ آیت پہاڑ پہ نازل ہوئی یا زمین پہ نازل ہوئی، مجھے معلوم ہے یہ آیت حالت جنگ میں نازل ہوئی یا امن میں نازل ہوئی، مجھے معلوم ہے یہ آیت گھر میں نازل ہوئی یا صحرا میں نازل ہوئی، اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ اور مولا کائنات سیدنا علی شیر کرم اللہ وجہ الکریم کا علم، آپ فرمائے میں بسم اللہ کی اور میں آپ کو ایک بات اور کر دوں، اور بھی کر دوں، آج جتنے بھی کسی بھی مسلک کے اور کسی بھی مسلک کے علماء ہیں، صدقہ ہے مولا کائنات کا، کیسے کہ صرف اور نحو کے امام ہیں مولا علی، عربی پڑھانے والے ہیں مولا علی، قرآن کو سمجھانے والے ہیں مولا علی، حدیث کے جو اصل اصول ہیں وہ بیان کرنے والے ہیں مولا علی، فقہ کے امام ہیں مولا علی۔ آپ جس طرف نظر ڈالیں گے، اور پھر ایک چھوٹا سا واقعہ صحابہ کی محبت کا بھی بیان کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، اور صحابہ کی مجلسیں ہوتی محافل میں بات کیا ہوتی تھی، موضوع بھی علی ہوتا تھا، تذکرہ بھی علی کا ہوتا تھا، محبت بھی علی کی ہوتی تھی، اور وہاں پہ بیان بھی علی کا ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں صحابہ سے، یار مدینے میں سب سے بڑا جو قاضی ہے نا وہ علی ہے، علی سے بڑا کوئی قاضی نہیں۔ اب اتنی بات ہو رہی، ایک صاحب نے کہا نہیں، میں کہتا ہوں مکہ اور مدینے میں علی سے بڑا کوئی قاضی نہیں۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے عمر بن خطاب آتے، فرمایا کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ فرمایا ہم علی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا بات کرو علی کے بارے میں؟ فرمایا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مدینے میں ان سے بڑا قاضی کوئی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں ان سے بڑا قاضی نہیں۔ فرمایا عمر کہتا ہے کائنات میں علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں۔ تو علی کی عدالت کو دیکھیں تو کوئی نہیں، علی کی شجاعت کو دیکھیں تو کوئی نہیں، علی کی ریاضت کو دیکھیں تو کوئی نہیں۔ قرآن نے صفات بیان کی ہیں حزب اللہ اور حزب الشیطان کی، آج حزب اللہ کے اور حزب الشیطان کے وہ دیکھ لیں۔ بس آخری بات ہے، حزب اللہ میں کون ہے؟ جو شاکر ہوگا، جو صابر ہوگا، جو عادل ہوگا، جو منعم ہوگا، جو ساجدین کا امام ہوگا، جو متقین کا امام ہوگا، جو رحم کرنے والا ہوگا، والکاظم الغیظ والعافی الناس واللہ یحب المحسنین، احسان کر کے جتلانے والا نہیں ہوگا۔ یہ تمام کی تمام صفات اللہ نے مولا علی کے اندر رکھی۔ آج ایک آخری میسیج یہ ہے، ان دنوں کو اپنانا نہیں ہے، ان دنوں کو منانا نہیں ہے، بلکہ سیرت کو اپنانا ہے۔ جو سیرت کو اپنا لے گا، علی کے نام سے اللہ بھی علی اسے علی کر دے گا۔ کیا کہنے کا ہے